بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، آپ تمام حضرات کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے چند لمحے نکال کر ہمارے اس پریس کانفرنس کو کوریج دی۔ معزز صحافی حضرات، آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ موجودہ الیکشن کے سلسلے میں یہاں کے سابقہ MNA کے کاغذات نامزدگی متعلقہ RO نے ایک اقامہ کی بنیاد پر مسترد کیے تھے۔ اقامہ کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سابق MNA اختر مینگل UAE کے ایک نجی کمپنی میں ایک عرب شیخ احمد بن خلیفہ بن سعد آل مکتوم کی کفالت میں بطور مینیجر کام کر رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی سرکاری عہدہ یا پارلیمان کا رکن دوہری شہریت اور اقامہ رکھنے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کا حامل ہو تو وہ آئین پاکستان کے کسی بھی عہدے کا اہل کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ چونکہ اختر مینگل نے اپنے کاغذات نامزدگی و اساسجات کے گوشواروں میں مذکورہ اقامہ کا ذکر تک نہیں کیا، جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ورزی ہے اور آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا مرتکب ہے۔ معزز صحافی حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کے کرپٹ مفاد پرست سیاستدان آخر جعلی تنخواہوں پر سعودی عرب اور UAE کے اقامے کیوں رکھتے ہیں، جبکہ پول کھل جانے پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے، سینیٹ، قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے معطلی سمیت نااہل ہونے کا خطرہ ہے۔ غور طلب بات ہے کہ سوئٹزرلینڈ سمیت کئی ممالک کے فارن بینکس اکاؤنٹس کھولنے پر آپ کی نیشنلٹی نہیں بلکہ رہائش رپورٹ کرتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ان اقاموں کی بدولت اس جیسے کرپٹ سیاستدان ان بینکوں میں خود کو UAE یا سعودی عرب کا ٹیکس دہندہ ظاہر کرتے ہیں۔ تنخواہ وہ بے شک جعلی لیں لیکن ٹیکس وہاں وہ اصلی ادا کرتے ہیں۔ اب ان ممالک میں یہ سہولت ہے کہ اقامے کے لیے وہاں آپ کو مستقل رہائش کی ضرورت نہیں بلکہ 6 ماہ میں آپ کا ایک وزٹ ہی کافی ہوتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، 2018 کے عام انتخابات میں بھی انہی کرپٹ عناصر کو زبردستی بلوچستان بالخصوص جالاوان کے عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ ان 5 سالوں میں اس کرپٹ ٹولے نے اربوں روپے کے بوگس اسکیمات کے ذریعے، جن کے زمین پر نام و نشان نہیں ہے، اپنے بینک بیلنس بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ ہزاروں کی تعداد میں ملازمتوں کو بیچ کر ان رقوم کو اندرون و بیرون ملک منتقل کرتے رہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بلوچستان کے بے روزگار نوجوان سراپے احتجاج ہیں۔ اقامہ رکھنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ کرپشن و کمیشن کی کمائی بیرون ملک منتقل کر سکے۔ اب ایک بار پھر ان کرپٹ عناصر کو بلوچستان خصوصاً جالاوان پر مسلط کر کے ان کو کرپشن و اقربا پروری کا کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے مقتدر ادارے و اعلیٰ عدلیہ ان بلیک میلروں کے بلیک میلنگ میں آ کر بلوچستان پر ان کرپٹ عناصر کو مزید 5 سال کے لیے مسلط کر کے ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ یہ عناصر پورے بلوچستان میں کچھ تو خون کا بازار گرم کر کے بلوچستان کو بھوک، افلاس، بے روزگاری، بدامنی میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے تمام متنازع فیصلوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایسے متنازع فیصلوں سے اس طرح کے ظالم، جابر و کرپٹ سرداروں و نام نہاد سیاستدانوں کو محب وطن پاکستانیوں پر تقویت دے کر موقع فراہم کر دیا جاتا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج کے پریس کانفرنس کے توسط سے ہم اپنے ملک کے مقتدر اداروں و اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے متنازع فیصلوں پر نظر ثانی کر کے بلوچستان کی مظلوم و محکوم عوام پر رحم کرے اور ان نام نہاد سرداروں کو موقع فراہم مت کریں۔ شکریہ۔